جس اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے بارش کو نازل کیا، جس اللہ نے ہماری سانس لینے کے لیے اس روئے زمین پر شجر کو کھڑا کر دیا، آج ہم اسی رب کے نافرمان بنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اسی رب کے نافرمان، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کو ذہن میں رکھیے اور قیامت کے دن کو تصور کرتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ عدالت لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، اور اس وقت پوری دنیا اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس وقت باپ کو اگر ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو باپ دوڑا دوڑا بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹے سے کہے گا دے دو، بیٹا بھاگے گا۔ وہ شوہر جس نے اپنی بیوی کے لیے پوری زندگی کو کھپا دیا، جس نے پوری زندگی کو لگا دیا، وہ بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا ایک نیکی کم پڑ گئی ہے دے دو، وہ بیوی بھی اس سے بھاگ جائے گی۔ بیٹا جسے ماں سے بڑی محبت ہوئی ہے وہ ماں کے پاس جائے گا، وہاں ماں بھی اسے دور کر دے گی۔ میرے بھائی، اگر اس دنیا میں اہل ایمان ہو کر اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو وہاں یہ نوبت نہیں آئے گی، اور اگر بکھر کر پسند کر متنفل ہو کر کے زندگی گزاریں گے تو وہاں یہ نوبت پیدا ہو جائے گی، اور وہاں اس محشر میں کوئی بچانے والا نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کی آیت، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ، سب کا سب ایک دوسرے سے بھاگنا ہے۔ اگر ہم نے جو عمل کیا ہوگا، صحیح عمل، اعمال صالحہ کیے ہوں گے، وہی ہمارے لیے کام آئے گا۔ باپ بھی کچھ نہیں، باپ بھی کام نہیں آنے کو، بیٹا بھی کام آنے کو نہیں ہے۔ حلال و حرام کی تمیز جس بیٹے کے لیے ہم نے اس دنیا میں ختم کر دی، جس اولاد کو قربان چڑھانے کے لیے، جس اولاد کی پرورش کرنے کے لیے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات، وہ اولاد اس وقت ہم سے منہ پھیر لے گی۔ میرے بھائی، اگر چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری اولاد منہ نہ پھیرے تو آج اس سوال کو پیدا کرنا ہوگا، ما تعبدون من بعدی، ورنہ ہمارا کوئی دوسرا حال نہیں ہو۔ یہ 100% بات ہے، کوئی ہمارا دوسرا حال نہیں۔ اس سوال کو پیدا کیجیے اور اس سوال کو ذہن میں رکھیے، اور اپنی اولاد کو پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے، اس کے بعد اپنے محلے میں جائیے، اپنے قصبے میں جائیے، اور اس کے بعد آگے نکل کر ملت مرحومہ کے ہر کام تک آواز کو پہنچائیے اور پوچھیے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک اللہ کی یا اس کے علاوہ اس رب جو عالم کی، اس اللہ نے جو عالم کی یا اس کے علاوہ؟ میرے بھائی، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ ہمارا مالک۔ اور ایک مقولہ مشہور ہے کہ جس نے اب کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اٹھنے سے اور آپ کے معاشرے میں ٹہلنے سے سماج میں دینی یعنی توحید کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ٹہلنے سے تبدیلی آ سکتی ہے، بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، اور ہر فرد کے ہاتھ میں اس اقوام عالم کی ڈور، کوئی شخص کسی سے جدا نہیں ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ میرے بھائی، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہی اپنے بھائی کو بھی تلقین کریں، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں وہی اپنے بھائی کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی تلقین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر اسلام سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اور میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 چیز اس امت کے لیے انمول ہے، قرآن اور احادیث، قرآن اور سنت۔
نقشہ مضبوط کیجیے. آج ہمارے کتنے نوجوان اور کتنے مسلمانوں کے چہروں پر سنت ہے، سنت اپنے جسم میں ظاہر نہیں ہوتی. پھر ہم آئے کہ مسلمان ہیں. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. مدرسے کے اندر میں فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلا تو ایک شخص سائیکل پر ایک بستہ رکھ کر وہ گزر رہے تھے. تو میں سلام کرنے کے لیے کوشش کیا، لیکن میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں خاموش ہو گیا. لیکن اس صاحب نے خود سامنے سے سلام کیا. میں آ کر کے بیٹھ کر کے سوچنے لگا کہ کیا واقعی وہ مسلمان تھا، کیا واقعی مسلمان تھا. میرے بھائی، اپنی شبیہ غیروں کی مشابہت اختیار نہ کیجیے، اپنی شبیہ کو اختیار کیجیے. اور میں آخری قول علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کا سنا تھا اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو ذہنی غلام مغربی تہذیب و تمدن نے آج بنا. اسلحے اور ہتھیار سے وہ جیت تو نہیں سکے مسلمانوں سے، تو انہوں نے ترکیب نکالی اور اپنے خرافاتی دماغ سے یہ ایک میٹنگ بیٹھائی اور اس میٹنگ کے اندر سے باتوں کو پاس کیا. ان میں سے دو بہت اہم چیز پاس کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے چنگل میں رکھا جائے، اپنا ذہنی غلام بنا کر رکھا جائے. ان میں سب سے پہلی چیز جو پاس کی وہ یہ کہ مسلمانوں کے جسم سے اسلامی لباس، اسلامی شعائر کو اتارا، اور انہوں نے ایک نئے ڈیزائن کا لباس تیار کیا جسے ہم جینس کہتے ہیں، ٹائٹ. ایسا لباس جو انسان کے نشیب و جسم کے نشیب و فراغ کو ظاہر کرتا ہے، جس سے بے حیائی آتی ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس لباس سے مسلم گھرانے کے بچے ہوں یا بچیاں ضروری سے اپنے جسم پر چڑھائیں گے اور اس سے اس کا ذہن بے حیائی کی طرف جائے گا. پہلی چیز میں وہ کامیاب ہے. اور دوسری چیز جو آج ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل. یہ اسی کی ایجاد کردہ شے ہے. اس نے اس کو ایجاد کر کے ہر مسلمان کے ہاتھوں میں پہنچا دیا. اور ہمارا کنٹرول اب اپنے پاس نہیں ہے، ہمارا کنٹرول اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور مسجد کے پیچھے جو میدان ہے اس کے اندر سے زور زور سے آواز آ رہی تھی، اس کو مارو اس کو مارو. یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں تھے نہیں تھے، اس کے کنٹرول میں تھے تب تو ہمارے زبان سے آواز نکل رہی تھی. اگر اپنے کنٹرول میں ہوتے تو ہماری زبان سے آواز نہ نکلتی. ہم اس کے کنٹرول میں تھے اور ذہن ہمارا پورا اس کی جانب تھا. تو ہم ذہنی غلام بنے کہ نہیں بنے؟ ذہنی غلام بنے کہ نہیں بنے؟ ہمارا شعار اور ہمارا لباس تو یہ تھا، سفید کرتا پاجامہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. اب یہ چیز صرف علماء کے درمیان رہ گئی بس. اور جو افضل عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو عمر آخری کو پہنچ چکے ہیں، ان کے جسموں پر میرے بھائی یہ دو بڑی چیز تھی. میں نے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس نے اپنا ذہنی غلام بنا رکھا، اور آج اہل عرب بھی اس کے غلام بن چکے ہیں. اس لیے میرے بھائی نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، نہ کہ دوسرے کے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے. یہ دعا ہم سبوں کو مانگنا چاہیے. اور ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس دعا کا عمل ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، یہ اس یقین رکھتے ہوئے کہ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہمارے سینے میں رکھا ہے اس ایمان کو کبھی نکالے گا نہیں. اس دعا کا مت کریں اور اس دعا کے ساتھ اسلام سے اپنا رشتہ جوڑے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑے، مسجد میں پڑھانے والے علماء سے، ائمہ سے اپنا تعلق جوڑے. تب جا کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت آج کے ایسے گئے گزرے دور میں ہو سکتی، ورنہ ممکن نہیں ہے. اور خاص طور میں کہوں گا اپنے تمام لوگوں سے اپنے بچیوں کے ایمان کی حفاظت ضرور کیجیے. اس لیے کہ بچیوں کا ذہن جو جوانی کی عمر کو چڑھ رہی ہے اس کا ذہن کمزور ہے. اس کے ذہن میں جس بات کو رکھا جائے گا اس بات کو ایکسپٹ کر لے گا.
قبول کر لیں اور اسی بات کو ماننے لگیں۔ اس لیے اپنے گھر کو دینی گھر بنائیے، اسلامی گھر بنائیے اور مسلمان والا گھر بنائیے، تب جا کر کے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اپنے سر پر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے اپنے دوڑتے پھریں گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے وقت میں ہمیں داخل بھی نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرفتن دور میں ہم تمام لوگوں کے ایمان کی، اقام کی، عقیدے کی اللہ تعالیٰ ہر تمام شر و فتن سے حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب اس روئے زمین سے اللہ اپنے پاس بلائے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المستغفرین فیا فوز المستغفرین آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں بڑے